تعالیٰ کے صفات میں ایک صفت ہے السمیع، بہترین سننے والا۔ السمیع اپنی قدرت سے سنتا ہے۔ ساری دنیا میں سارے انسان، ساری مخلوق ایک وقت میں ایک مرتبہ میں اللہ کو پکارے، وہ اللہ ایسی شان والا ہے کہ ہر ایک کی سنتا ہے اور ہر ایک کی پکار کا جواب دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے السمیع۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجئے، اس لیے کہ آپ بہترین سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کی پکار کو، اس کی ضرورت کو، اس کی بات کو سنتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ صحابہ اکرام میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم بات کریں، اللہ تعالیٰ کو ہم پکاریں تو کیا زور سے پکاریں، کہاں کیسے پکاریں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب میرے بندے مجھے پکاریں، مجھ سے بات کریں، مجھ سے سوال کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ ایک خاتون حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھریلو معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنے گھر کا مسئلہ پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو تم پر حرام ہو گئی، تمہارا اور تمہارے شوہر کا رشتہ ختم ہو گیا۔ وہ رونے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے شوہر بھی پسند ہے، ساری زندگی میں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری، غصے میں کہہ دیا ہے، آپ ذرا نظر ثانی فرمائیں، آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ منت سماجت کے انداز میں آپ سے جو ہے بات چیت کرنے لگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ آپ نے تو اپنی بات کہہ دی، کیونکہ یہ بات پہلے سے چلی آ رہی تھی کہ اس طرح جملے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کیا کہا؟ اللہم اشکو الی اللہ فاقتی وشدت حالتی۔ اے اللہ، میں تو بس تجھ سے ہی شکایت کرتی ہوں، اے اللہ میں تجھ سے ہی کہتی ہوں، میں بہت تنگ حال ہوں، میری حالت بہت خراب ہے۔ وَإِنَّ لِي صَبِيَّةٌ صِغَارًا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے شوہر بوڑھے ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، انسان کی زندگی میں حالات جب آتے ہیں تو وہ حالات کس کے سامنے پیش کرے، کس کو سنائے؟ جب بندے کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ سے بہتر کوئی سننے والا نہیں، تو بندہ اللہ سے بات چیت کرتا ہے، اللہ سے سرگوشی کرتا ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا بس اندر ہی اندر اللہ سے مناجات کرنے لگی، اللہ سے بات چیت کرنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے قریب تھی وہ، لیکن ان کی بات میں سن نہیں پائی۔ اب ہوا کیا؟ آسمان سے وحی آئی، وحی کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوا۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ۔ اللہ نے سن لیا، کیسے انہیں خوبصورت انداز سے فرمایا، قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی۔ اور حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بات اللہ سے بات کر رہی ہیں، اپنے معاملے کو اللہ کے سامنے رکھ رہی ہیں۔ دوستو، دنیا جو ہے حالات کی جگہ ہے، انسان پر مختلف قسم کے حالات، ناگواریاں، پریشانیاں آتی ہیں، کس کو سنائیں؟ مخلوق کو سنائیں۔ مخلوق کوئی بھی کسی بھی شکل میں ہو، ایک مرتبہ دو مرتبہ سنے گی، پھر بکتا جائے گی، سننا پسند نہیں کریں گے۔ اللہ سے بہتر کوئی سننے والا نہیں ہے، اسی لیے بندہ اللہ کو سنائے، اپنی بات اللہ کے سامنے پیش کرے۔ اس کا طریقہ نماز کے ذریعے سکھایا گیا۔ نماز کیا ہے؟ اللہ سے مناجات کا، اللہ سے ہم کلامی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ سے ہم کلام کو، اللہ سے سرگوشی کرتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی خوش نصیبی کہ ایک بندہ اپنے مالک سے بات چیت کرے۔ نماز شروع ہونے سے لے کر آخر تک کیا ہے؟ مناجات ہی مناجات ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضیوں کو پیش کرنا ہے۔ دوستو، بندہ اللہ سے، یعنی یہ یقین پیدا، اللہ سمیع ہے،
اپنی قدرت سے سنتے ہیں، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، یرا یسمع، اللہ سنتا ہے، یہ یقین بندے کے اندر آ جائے، نماز میں کھڑا ہوں تو میں اللہ سے بات چیت کر رہا ہوں، اللہ میری نماز کو سن رہا ہے، رکوع میں تسبیحات پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی، جو رکوع میں تسبیح، رکوع میں حمد جس نے بیان کی ہے، اللہ نے سنی، اللہ اپنی قدرت سے سنتا ہے۔ نماز مومنوں کی معراج ہے، یہ یقین پیدا ہو اللہ سننے والا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے بہترین آواز جس کی طرف اللہ توجہ فرماتے ہیں قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کلام اللہ ہے، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے اللہ سن رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، کیونکہ اللہ سمیع ہے۔ یہ جو صفت ہے، اس کا یقین جب دلوں میں آتا ہے تو بندہ اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔